السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام ٹاکرا اور آپ کا میزبان ذیشان گیلانی ایک بار پھر حاضر خدمت ہے۔ آج میرے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں ہمارے ملتان کے سینئر تجزیہ کار جناب مظہر جاوید صاحب۔ سر، آپ کو ویلکم کرتا ہوں اپنے پروگرام میں۔ ان کے ساتھ ہمارے دوسرے جو مہمان ہیں وہ بھی کسی تعارف کے محتاج نہیں، تجزیہ کار ہیں، آپ ان کو ٹاکرا میں ایز اے اینکر دیکھتے بھی رہتے ہیں۔ ہارون حنیف صاحب، آپ کو بھی ویلکم کرتا ہوں اپنے پروگرام میں۔ ناظرین، آج ہم بات کریں گے اس وقت ملک کی موجودہ سیاسی صورتحال کے اوپر۔ اس وقت جو پوزیشن چل رہی ہے سیاسی پارٹیز کی، خواہ وہ پی ڈی ایم ہو، پاکستان تحریک انصاف ہو، یا پاکستان کی اس وقت معاشی جو صورتحال ہے اس کے اوپر، کہ کیا رائے ہے ہمارے تجزیہ کار کی، کیا کہیں گے اس حوالے سے وہ کہ ملک کس سمت جا رہا ہے، ہماری جو سیاسی قائدین ہیں وہ ہمارے ملک کی معیشت کو کس طرف لے کے جا رہے ہیں۔ جوید بھائی، سب سے پہلے آپ کی طرف آؤں گا، کیا کہیں گے اس وقت جو سیاسی صورتحال آپ دیکھ رہے ہیں، جو ہماری عوام ہے وہ کشمکش کا شکار ہے، کیا کہیں گے اس کے اوپر؟ نشان بھائی، پہلے تو بہت شکریہ، آپ نے این ٹی وی میں مجھے بلایا، اور میں پہلے بھی آیا تھا لیکن اب میں نے خاصی تبدیلیاں دیکھی ہیں، تو میں آپ کو مبارکباد بھی دیتا ہوں کہ بڑا اچھا آغاز ہے۔ اور آپ کے پروگرام کے حوالے سے آپ نے سوال کیا ہے ملک کی موجودہ صورتحال کا، میرا خیال ہے آج ایک ریڑھی والے سے لے کے ایک گاڑی چلانے والے تک کے ذہن میں صرف ایک ہی سوال ہے کہ ہم کس طرف جا رہے ہیں۔ میں گزشتہ رات میں نے جب کچھ تھوڑی سی خریداری کی کسی چیز کی، تو میں نے دیکھا کہ وہی پروڈکٹ جو ہے وہ میں نے میرا خیال ہے کوئی تھوڑا سا پہلے 500-600 روپے میں خریدی تھی، رات میں نے وہ 750-800 روپے میں خریدی، اور پھر مجھے صرف ایک ہی تانا دیا گیا کہ جناب یہ چیز آپ لے لیں ورنہ یہ بس 2-4 دن میں ختم ہو جائے گی، یا مہنگی ہو جائے گی، مزید مہنگی ہو جائے گی۔ مطلب یہ دکانداروں کا سوال بھی یہی ہوتا ہے۔ اچھا، اب ہم جب یہاں آ رہے تھے تو آپ سے ہی ڈسکس ہو رہا تھا کہ جب سے میں نے کم از کم ہوش سنبھالا ہے، ہم ایک بات ضرور ڈسکس کرتے ہیں بطور جرنلسٹ کہ جی ملک کی سیاسی صورتحال کیا ہے۔ مجھے یاد ہے کہ میں نے کسی سیاستدان سے جب یہ پوچھا کہ جناب ملک کی سیاسی صورتحال کیا ہے، تو انہوں نے مجھے ایک جواب دیا، انہوں نے کہا جناب کچھ اسپیشلی کو بات کریں، یہ جنرل صورتحال تو اسی طرح رہے گی۔ یہ بڑی طویل عرصہ پہلے کی بات ہے، بڑی افسوسناک صورتحال ہے۔ ہم نے سیاسی محاذ آرائی کی وجہ سے اپنے ملک کو اس نہج پہ پہنچا دیا ہے کہ ہم اب بھیک مانگنے کے قابل بھی نہیں۔ ابھی آف دا ریکارڈ جب بیٹھے تھے مظہر بھائی، آپ نے ایک بڑی اچھی بات کی کہ بنگلہ دیش ہم سے نکلا، جی، اور آج اس کو دیکھ لیں کہ وہ کہاں پر ہے۔ کیا وجہ کہ ہمارے سیاستدان ابھی بھی ان چیزوں سبق نہیں لے رہے؟ سر، سبق بھی نہیں لے رہے اور عبرت بھی حاصل نہیں کر رہے۔ کیا وجہ؟ آپ دیکھیں نا، اس کی وجہ بے حسی ہے۔ مطلب بھائی جاگیردار لوگ اقتدار میں بیٹھے ہیں، سرمایہ دار لوگ اقتدار میں بیٹھے ہیں، وہ کبھی مارکیٹ میں جا کے خریداری تو کریں۔ انہوں نے تو اپنے ملازمین کو کہنا ہے کہ جناب آج یہ پکا دیں، یہ کھا لیں، یہ گاڑی لے آئیں، یہ فلاں کر لیں، یہ فلاں کر لیں۔ بھائی سال شروع ہونے سے پہلے میں ذاتی طور پہ اس بات کا گواہ ہوں کہ ہمارے صرف ملتان شہر میں کئی بڑے بڑے سیاستدانوں نے اپنی چلتی ہوئی گاڑیاں چینج کی اور کئی لاکھ روپے ایسے دے دیے۔ بھئی ان کے پاس تو پیسہ ہے، ان کے پاس تو پیسہ موجود ہے، مقدار میں پیسہ۔ وہ جو غریب آدمی ہے، جو متوسط طبقے کا بندہ ہے، جس نے روزانہ کرنی ہے، روزانہ کھانی ہے۔ ابھی جب میں آج صبح اپنی بچی کو چھوڑ کے قلعہ گناہ قاسم باغ سے واپس جا رہا تھا، تو ایک ٹرک آف لوڈ ہو رہا تھا جس میں آٹا دیا جا، اور لائن لگی ہوئی تھی جی، اور یہ ٹائم پتہ کیا تھا؟ جی، 8:30-9 بجے کا صبح۔ صورتحال یہ ہے، میں یہ کہتا ہوں کہ آپ لوگوں کو لائنوں میں لگانے کی بجائے وہ جو کریانہ فروش آپ کے پاس بیٹھا ہے گلی محلے میں، آپ اس کو فیسیلیٹیٹ کیوں نہیں کرتے؟ ذیشان صاحب، مزدوری کرنے والا بندہ جب سارا دن محنت کرتا ہے نا، تو شام کو وہ کیا کرتا ہے؟ جا کے شام کو وہ 1 پاؤ گھی، 1 پاؤ دال، جی بالکل، یا چاول، پاؤ چینی، پتی وغیرہ، جو بھی صابن وغیرہ، اپنی چیزیں روزانہ کی روٹین کا سامان اس نے لینا ہے۔ جب وہ لائن میں لگنے کی، اس کے پاس لائن لگنے کا ٹائم ہی نہیں ہے۔ اچھا، پھر اکٹھے پیسے بھی نہیں ہیں اس کے پاس، تو آپ کم از کم کریانہ فروش کو تو اکاموڈیٹ کریں، اس کے پاس اس کو انسینٹیو دیں، اس کو کہیں کہ بھائی آپ یہ ہمارا سامان بھی رکھیں اور لوگوں کو ریلیف دیں۔ پھر یہی صورتحال یہی ہے، منصوبہ بندی ہوتی ہے۔ اسحاق ڈار صاحب آئے تھے، ہم بڑے خوش تھے، ہم نے کہا یار پتہ نہیں کیا ڈالر آ گئے ہیں، ہاں جی، ڈالر آ گئے، جی ہاں، لیکن نہیں، مطلب وہ بھی نہیں سنبھال سکے۔ کیوں نہیں سنبھال سکے؟ میں کسی ایک حکومت کو بلیم نہیں کرتا،
یہ نسل در نسل سلسلہ چل رہا ہے. ایک حکومت آتی ہے, اب خان صاحب نے جو پالیسیاں بنائیں اس پہ عمل نہیں کیا, آج وہ ہمیں بھگتنا پڑ رہا ہے. بالکل, جو حقیقت ہے وہ حقیقت ہے, میرا کسی پارٹی سے تعلق نہیں ہے. لیکن میں ایک بات اچھی طرح جانتا ہوں کہ ذوالفقار علی بھٹو نے سڑکوں پہ کھڑے ہو کے لوگوں کو کہا تھا کہ میری قوم اتنی مہنگی دال کھا رہی ہے, اتنی مہنگی چینی کھا رہی ہے, اب پیکٹس نکالے تھے جیبوں سے. اس کے بعد جتنے اقتدار میں لوگ آتے گئے سب مہنگائی کا رونا روتے رہے. لیکن آج صورتحال یہ ہے کہ اسی تسلسل کی وجہ سے آج ہم اس نہج پہ پہنچ چکے ہیں کہ ہم پوائنٹ آف نو ریٹرن پہ چلے گئے ہیں. ہم نے اتنے قرضے لے لیے ہیں, ہم اتنے بھکاری ہو گئے ہیں, ہم اتنی مشکلات کا عادت پڑ گئی, ہمیں مانگنے کی بھی عادت پڑ گئی ہے, اور ہمیں اپنے اخراجات تو آپ کم نہیں کرتے. آپ دیکھیں نا, ہماری عیاشیاں ویسے کی ویسی ہیں, ویسے ہیں, بڑھ رہی ہیں, اخراجات ویسے ہیں. مطلب اگر بلاول بھٹو ملک سے باہر اپنے ذاتی خرچ پہ جا رہے ہیں, اور یہ اگر خبر بالکل درست ہے, تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ماڈل ہے, مثال ہے. آپ اپنے اخراجات کو کم کریں, اپنے اخراجات کو, شاہانہ اخراجات کو کم. بھائی جو بندہ الیکشن لڑ کے, ایسی تو اگزامپل پہلے بھی آئی ہیں. میاں صاحب نے اپنے دور اقتدار میں کہا کہ میں باہر ملکوں میں جا رہا ہوں, اپنے پیسوں سے جا رہا ہوں. عمران خان صاحب نے کہا میں اگر جا رہا ہوں تو میں پرائیویٹ لائن میں لگ کے عوامی جو ہے اس کے ساتھ عوام کے ساتھ جا رہا ہوں. لیکن جب وہ اقتدار سے ہٹتے ہیں تو ساری چیزیں سامنے آتا ہے تو اس کے بعد وہ اس کو ماننے سے انکار کر دیتے ہیں. میں وہی کہہ رہا ہوں نا کہ وہ ساری چیزیں سامنے آ جاتی, کتاب کھل کے سامنے آ جاتی. دیکھیں ایک کھلی کتاب ہے, یہ تو سامنے آنی ہے. مطلب آپ کم از کم حکمرانوں کو ہوش کے ناخن لینے چاہیے. اگر آپ کو اللہ تعالیٰ نے عزت دی ہے, اللہ تعالیٰ نے آپ کو اقتدار دیا ہے, تو کم از کم عوام کا سوچیں. دیکھیں ذیشان صاحب, چھوٹی چھوٹی باتیں مثال کے طور پہ, بھائی دال تو ہمارے یہاں ملتان میں فیکٹریاں لگی ہوئی ہیں. بالکل, دال تو یہاں بن رہی ہے, یہاں کی پروڈکٹ ہے نا ملتان کی. تو کم از کم ایک زمانے میں آپ دیکھیں کہ پرائز کنٹرول کمیٹیاں ہوتی تھیں, جی, مجسٹریٹ جو فعال ہوتی تھی اور جا کے چھاپے مارتی تھی, مطلب جا کے دیکھتی تھی. لیکن آج صورتحال سب دفتروں کی حد تک ہے. کوئی اچھا چھاپے کہاں ماریں گے, وہ بیچارے کرانے والے کے پاس. بالکل, بھائی آپ غلہ منڈی میں جائیں نا, غلہ منڈیوں میں جائیں, جا کے وہاں دیکھیں کیا صورتحال ہے. میں نہیں سمجھتا کہ کوئی بھی حکومت, اچھا کسی کی بھی حکومت ہو, عمران خان کی حکومت ہو, شہباز شریف کی حکومت ہو, آنے والی جو حکومت ہوگی, کوئی حکومت نہیں چاہتی کہ ہمیں بدنامی ہو. لیکن ہماری جو بیوروکریسی ہے وہ اتنی مضبوط ہے, اس کی ایک پوری چین ہے, وہ نہیں چاہتی کہ کوئی سول حکومتیں کامیاب ہوں. اس لیے تو آج ٹیکنوکریٹس کی باتیں ہو رہی ہیں. مطلب آج کسی دوسری طرف ہم جا رہے ہیں. ٹیکنوکریٹس کا آنا بہت آسان ہے, لیکن اس کو سروائیو کرنا, پوری دنیا میں اس کا چہرہ دکھانا بڑا مشکل ہوتا ہے. ہارون صاحب, جیسے ابھی مظہر بھائی بات کر رہے تھے کہ جو کریانہ سٹورز ہیں, جو گلی محلوں میں شاپس ہیں, ان کو ریلیف دینا چاہیے. اگر اس کے لیے تھوڑا سا پیچھے جائیں تو عمران خان نے یہ قدم اٹھایا تھا کہ راشن سکیم جو بنائی تھی, انہوں نے اس میں کوئی ایپس بھی دی تھی. کیا آپ نے اپنے سروے جو کیا اس میں کیا دیکھا کہ اس طرح کے پروجیکٹ بہتر ہیں یا وہ بھی کرپشن کی نظر ہو گئے؟ گیلانی صاحب, بات یہ ہے کہ اس وقت ہماری ریاست اور ہماری حکومتی نظام وہ مکمل طور پر جو ہے نا وہ کولیپس ہو چکا ہے. اور جب آپ کی حکومتیں کام نہیں کرتی اور آپ کی ریاست اتنی کمزور ہو جاتی ہے, اس کی ریٹ کمزور ہو جاتی ہے, تو پھر ریاست میں موجود جو مافیاز ہوتے ہیں وہ شتر بے مہار ہو جاتے ہیں. سر, اپنے عزائم میں کامیاب بھی ہو جاتے ہیں. ان کا کنٹرول, ان کو کنٹرول میں رکھنا ان کا جو ہے وہ بہت مشکل ہو جاتا ہے. اب پچھلے دنوں آپ دیکھیں کہ ہمارے جو افواج پاکستان کے نئے تعینات ہونے والے چیف آف آرمی سٹاف ہیں, ان کا ایک بیان وائرل ہوا کہ پاکستان تاریخ کے نازک ترین دوراہے سے گزر رہا ہے. پاکستان میں وزیر اعظم نیا آئے, پاکستان میں آرمی چیف نیا آئے, پاکستان میں کوئی بھی ارباب اختیار جب نیا آتا ہے تو اس کا پہلا بیان یہ ہوتا ہے کہ ہم تاریخ کے مشکل ترین دوراہے سے گزر رہے ہیں. بطور ریاست اور حکومت میرا ذاتی خیال یہ ہے کہ اس وقت جتنی مایوسی سوسائٹی کے اندر, معاشرے کے اندر ہے, بلکہ میں تو یہ خوف محسوس کر رہا ہوں کہ ہم تقریباً 25-30 سال سے ہم یہ سنتے آ رہے ہیں کہ پاکستان میں انقلاب آئے گا, اور اکثر لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ کبھی نہیں آئے گا. لیکن مجھے وہ خطرات جو ہے وہ بالکل ایسے نظر آ رہے ہیں جیسے دیوار پہ کوئی تحریر لکھی ہوتی ہے.
پاکستان جو ہے تقریباً 80% سے زیادہ امپورٹڈ اشیاء پر چلنے والا ملک ہے، اور اس وقت صورتحال یہ ہے کہ ہمارا جو معاشی نظام ہے وہ سارا کولیپس کر گیا ہے۔ ہمارے بینکس جو ہیں وہ ایل سیز کھولنے سے انکار کر رہے ہیں، ہمارا جو وزارت خزانہ کا جو نظام ہے وہ آپریٹنگ نہیں ہے، اور جو پولیٹیکل انسٹیبلٹی ہے اس نے ہمارے معاشرے کو، سوسائٹی کو، ہمارے ملک کی معیشت کو جو ہے نا وہ دیوار سے لگا دیا ہے۔ صورتحال یہ ہے کہ بڑے بڑے کاروباری ادارے جو ہے وہ اپنے ملازمین کو انہوں نے فارغ کرنا شروع کر دیا ہے۔ اس وقت پورٹ پر جو درآمدی اشیاء ہیں وہ ریلیز نہیں ہو پا رہی۔ دیکھیں، ایک بزنس مین ہے، اگر کراچی سے اس کا مال ریلیز ہی نہیں ہو رہا یا چائنا سے وہ اپنے ضرورت کی اشیاء منگوا ہی نہیں رہا تو وہ اپنے ملازمین کو کیسے رکھے گا سر؟ اس وقت ٹیکسٹائل کا شعبہ، پولٹری کا شعبہ، اس وقت پاکستان کی ایگریکلچر، تمام پاکستان کے ایسے کاروبار جو پاکستان کو جو ہے ایک سہارا مہیا کرتے ہیں، وہ تمام کاروبار تقریباً بند ہو چکے ہیں۔ اس وقت بے روزگاری دندناتی پھر رہی ہے، اور سڑکوں پر کرائم، نوجوان کے پاس کرائم کرنے کے علاوہ ریاست اور حکومت نے انتہائی تلخ اور دردناک بات آپ سے کر رہا ہوں کہ ہمارے بدبودار نظام نے، ہماری ریاست نے، ہمارے حکومت کے علل تللوں نے، ہمارے سیاسی عدم استحکام نے، ہماری سیاسی پارٹیوں کے کھلواڑ نے ہماری تعلیم یافتہ نوجوانوں کو سوائے کرائم کرنے کے ان کے لیے کوئی آپشن نہیں چھوڑی۔ آپ کراچی کی خبریں آپ اٹھائیں، آپ ملتان کی اٹھائیں، لاہور کی، اس وقت نوجوان کو معاشرے میں سروائیو کرنے کے لیے سوائے سٹریٹ کرائم کے اس کے پاس کوئی آپشن نہیں ہے۔ ہم بالکل تباہی کے دہانے پہ کھڑے ہیں، ہم گہری کھائی میں گر چکے ہیں، ہم بھیک مانگتے ہیں، ہمیں کوئی بھیک دینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ ہم کسی سے بطور حکومت، مملکت، ریاست، اپنے ہمسایہ ممالک سے کوئی اپنا مسئلہ شیئر کرتے ہیں، وہ ہمارے مسئلے کو سننے کے لیے تیار نہیں ہے، کیونکہ ہمارے ارباب اختیار انتہائی نان سیریس ہیں، بحث ہو چکے ہیں۔ ہم روز بطور ریاست پوری دنیا کے اندر کوئی نہ کوئی ہمارا ایسا سکینڈل، ہماری ایسی حرکت پوری دنیا کے سامنے آتی ہے جس سے ہمارے بطور مملکت اور ریاست ہمارے سر شرم سے جھک جاتے ہیں۔ 75 سال ہو گئے، ہم ڈسکریڈٹ ہو چکے ہیں سنتے ہوئے۔ اگر میں کام کرنے کے لیے گیلانی سر تیار نہیں ہوں نا، میں علل تللوں میں، کھلواڑ میں لڑائی جھگڑے کرنے میں مصروف ہوں، تو میرا ہمسایہ، میرا دوست، میرا کوئی رفیق مجھے کبھی بھی سپورٹ کرنے کے لیے تیار نہیں ہوگا، کیونکہ مجھے سپورٹ کی جائے گی میرے عمل کی وجہ سے، میرے عمل کی وجہ سے سپورٹ کی جائے گی۔ ہم بطور ریاست ڈسکریڈٹ ہو چکے ہیں، ہمیں بالکل آئسولیٹ ہو چکے ہیں، اور اس وقت ان تمام مسائل کا حل الیکشن نہیں ہے۔ اگر آپ الیکشن کروا بھی لیں گے وہ بھی متنازع ترین ہوں گے، اور پھر وہی سڑکیں، احتجاج۔ 75 سال سے ہمارا سوال ہے، 75 سال سے یہی سنتے آ رہے ہیں، جو بھی حکومت آتی ہے، جو اپوزیشن میں بیٹھتے ہیں، جو ہارتے ہیں، ان کا کہنا یہی ہوتا ہے کہ جی یا دھاندلی ہوئی ہے، اسٹیبلشمنٹ لے کر آئی ہے ان کو، اس لیے یہ آ گئے ہیں اقتدار میں۔ یہ کب تک 75 سال ڈیجیٹل میڈیا کا دور ہے، سوشل میڈیا کا دور ہے، یہ ہے پوائنٹ آف نو ریٹرن۔ کل میں ایک بیوروکریٹ کے پاس بیٹھا ہوا تھا، آپ یقین کریں کہ اس کو ایک کال آئی ہے جس میں ایک اس کا دوست اس کو یہ ریکویسٹ کر رہا ہے کہ مجھے یوٹیلیٹی سٹور سے 3 بیگ آٹے کے لے دیں۔ ٹھیک ہے، 140 روپے کلو آٹا ہے، چکی والا آٹا، جی آٹا نایاب ہے بالکل، اور مرغی کا گوشت 600 روپے کے قریب ہے، جی بالکل۔ اس وقت بھوک اور جو فاقہ کشی ہے وہ اس وقت اپنی بلندیوں پہ ہے، لاوا پھٹنے کو ہے۔ جو لاوا پچھلے 30 سال میں، 40 سال میں نہیں پھٹا، وہ پھٹنے کو ہے، اور جب یہ پھٹے گا تو جو یہ ہمارے اوپر مسلط لوگ ہیں، جو بے حس ہیں، جو معاملات کو یا حالات کی نزاکت کو
سمجھنے کی کوشش نہیں کر رہے ہیں تو پھر معاملات ہاتھ ان کے گریبانوں میں پہنچے. اس کا مطلب ہے وہ سونامی، وہ جس کا نام لیا جاتا ہے یا وہ سول نافرمانی کہا جاتا ہے، پھر وہ ہونی شروع ہو جائیں گی. سر ڈیفینیٹلی. دیکھیں میری سب سے بڑی وابستگی اپنی فیملی کے ساتھ، جی میرے بچوں کے ساتھ، بالکل میرے معاملات کے ساتھ ہے. اگر میرے گھر میں فاقہ کشی ہے، میں اپنے گھر میں بچوں کو کھلا نہیں پا رہا، میں ان کو تعلیم نہیں دے پا رہا، میں بجلی کے بل نہیں پے کر پا رہا، اور میں جو ہے میرا کاروبار بند ہو گیا ہے، میری سانسیں ریاست نے، حکومت نے بند کر دی ہوئی ہیں، تو میں کیا کروں گا؟ میں اپنے اس ہمسائے پہ، دوست کے گریبان میں ہاتھ ڈالوں گا جو اللے تللوں میں مصروف ہے، جو اپنی طاقت کی وجہ سے، اپنے ریلیشن شپ کی وجہ سے، سوسائٹی کے اندر اپنے اثر و رسوخ کی وجہ سے ہمارے وسائل کو استعمال کر کے ناجائز طریقے سے پیسہ کمانے میں مصروف ہے، اور مجھے کھانے کے لیے میرے پاس روٹی نہیں ہے، تو میں سب سے پہلا ہاتھ اس کے گریبان میں ڈالوں گا. گیلانی صاحب یہ وقت آ چکا ہے، ہمیں آنکھیں کھولنے کی ضرورت ہے. اس وقت زر مبادلہ کے ذخائر جو ہمارے ڈالر کے جو ذخائر ہیں وہ 5.5 بلین پر آ گئے، جو ایک مہینے کی امپورٹ سے بھی کم ہے. یہ انتہائی الارمنگ ہے. پورے دیکھیں جو مایوسی ہوتی ہے نا، جو خوف ہوتا ہے نا، وہ موت ہوتا ہے. بالکل. جب سوسائٹی خوف کا شکار ہو جائے، اب جیسے مظہر صاحب کہہ رہے تھے کہ میں چیز لینے گیا ہوں اور انہوں نے کہا کہ آپ کو مہنگی مل رہی ہے، تو مل تو رہی ہے نا، اور یہ شاید آپ کو اگلے وزٹ میں ملے بھی نا، تو اس کا مطلب ہے چھینا جھپٹی شروع ہو چکی ہے. تو یہ چھینا جھپٹی یہاں تک نہ پہنچ جائے کہ یہ جناب ہمارے ملک کی جو اشرافی ہے، جو ہمارے سیاستدان ہیں، جو جاگیردار ہیں، جو ہمارے ملک کے بیوروکریٹ ہیں، جو ہمارے ملک کے کرپٹ ججز ہیں، جن کی وجہ سے، جن کے فیصلوں کی وجہ سے ہمارا ملک آج اس نہج پہ پہنچا ہے، یہ اس اسٹیبلشمنٹ کی وجہ سے ہے جو یہ کہتی ہے کہ پاکستان آج جن حالات کا شکار ہے وہ فوج کی سیاست میں مداخلت کی وجہ سے ہے. یہ بیان سابقہ آرمی چیف نے یوم شہداء کی تقریب پر پنڈی میں خطاب کے دوران دیا تھا. اور آج بھی ہماری اسٹیبلشمنٹ کو آنکھیں کھولنے کی ضرورت ہے. ہمارے سیاستدانوں کو صرف اور صرف نو الیکشن، کوئی اقتدار کی رسہ کشی نہیں، صرف اور صرف ایک چیز پر اتحاد اتفاق کرنے کی ضرورت ہے، اور وہ ہے میثاق پاکستان. سب سے پہلے پاکستان کی معیشت، پاکستان کی سسکتی، بلکتی، ڈوبتی، خودکشیاں کرتی کروڑوں عوام، اس کے علاوہ پاکستان کے مسائل کا کوئی حل نہیں کہ ایک ایسا ڈاکومنٹس تحریر کیا جائے جو میثاق پاکستان کے نام سے ہو، جو پاکستان کو ڈیفالٹ ہونے سے، تباہ ہونے سے، برباد ہونے سے محفوظ رکھ سکے. ہارون بھائی، اس کی وجہ یہ ہے کہ یہاں پر ایک وقت ہوا بریک کا، بریک سے واپس آئیں گے تو جاوید صاحب سے پوچھیں گے کہ یہ میثاق جمہوریت بھی ہوا، اس طرح کے بہت سارے جو پیپر سائن کیے گئے، لیکن ہمارا المیہ یہ ہے بحیثیت مسلمان اور پاکستانی کہ ہم زبان کر کے اس سے پھر جانا ایک بہت معمولی سی چیز سمجھتے ہیں، جبکہ ہمارے مذہب میں یہ کہا گیا ہے کہ مسلمان اپنی زبان سے مکرتا یا پھرتا نہیں ہے. لیکن بدقسمتی کہہ لیں یہ پاکستانی عوام کی کہ ہمیں جو سیاستدان ملے، خواہ وہ پاکستان مسلم لیگ نون ہو، پاکستان پیپلز پارٹی ہو، جماعت اسلامی ہو، تحریک انصاف ہو، یا کوئی بھی پارٹی ہو، وہ بے حس ہو چکے ہیں. ابھی ریسنٹلی جو ہمارے ساؤتھ پنجاب کو سب سے بڑا جو سامنا کرنا پڑا سیلاب کا، اس سیلاب میں نے آپ کو برملا کہا کہ ہمارے جو ساؤتھ پنجاب کے ہمارے جو بڑے بڑے سیاستدان ہیں، خواہ وہ گیلانی فیملی ہو، خواہ وہ قریشی فیملی ہو، اتنے بے حس ہو چکے تھے کہ جب یہاں پر عوام رو رہی تھی، بلبلا رہی تھی، وہ اپنے بچوں کے ساتھ باہر کی کنٹریز کے دورے کر رہے تھے، پاکستانی عوام کے پیسوں سے عیاشیاں کر رہے تھے. خدارا ہوش کے ناخون لو، ایسا نہ ہو کہ اب عوام آپ کے گریبان پکڑے اور آپ کے بچوں کو بھی گھسیٹ کر روڈوں پہ لے کر آئے. بریک کے بعد واپس آئیں گے اور اس سے جواب لیں گے مظہر جاوید صاحب سے. ویلکم بیک ناظرین. بریک پہ جانے سے پہلے ہم بات ہو رہے تھے کہ ہمارے سیاستدان کیا کرنا چاہ رہے ہیں. ساؤتھ پنجاب لولی پاپ دیا گیا، پاکستان پیپلز پارٹی آئی، انہوں نے ایک لولی پاپ دیا، گیلانی صاحب وزیر اعظم بنے کہ جی ساؤتھ پنجاب صوبہ بنائیں گے.
جب حکومت سے جانے لگے تو انہوں نے کہا جی ہمارے پاس 2/3 اکثریت نہیں تھی، صوبہ بنانے کے لیے 2/3 اکثریت چاہیے۔ اس کے بعد مسلم لیگ نون آئی، انہوں نے بھی وہی وتیرہ اپنایا، ہمارے پاس اکثریت نہیں ہے، ہم صوبہ بنانا چاہتے ہیں، ہمارا ساتھ نہیں دیا جا رہا۔ پاکستان تحریک انصاف نے یہی نعرہ لگایا، یہاں سے انہوں نے اپنی حکومت بنائی، یہاں سے انہوں نے مختلف MNAs MPs کو شامل کیا، ایک تحریک بنائی کہ جی ہم صوبہ محاذ کے نام سے ایک تحریک چلی، انہوں نے ضم کیا PTI میں۔ اس کے بعد انہوں نے کہا جی ہم صوبہ بنائیں گے۔ صوبہ بنانے کے بعد انہوں نے یہاں پر ایک سول سیکریٹریٹ بنایا بہاولپور میں اور ملتان میں کہ ہم یہاں پر فی الحال ابھی انتظامی امور جو ہیں وہ سپرد کر رہے ہیں، ایز اے ڈپٹی سیکرٹری یہاں پر بنا رہے ہیں ہم۔ اس کے بعد ہم 2/3 اکثریت کے واپس آئیں گے اور آنے کے بعد ہم اس کو صوبہ بنائیں گے۔ جب وہ اقتدار سے گئے تو ان سے جب پوچھا گیا کہ آپ نے صوبہ کیوں نہیں بنایا تو انہوں نے کہا ہمارے پاس اکثریت نہیں تھی، جس کی وجہ سے ہم صوبہ جو ہے جنوبی پنجاب اس کو بنا نہیں سکے۔ کب تک آپ عوام کو بے وقوف بنائیں گے؟ مظہر بھائی، یہ ساؤتھ پنجاب سے ہمارا تعلق ہے، آپ یہ ساری سیاسی پارٹیز کو دیکھ رہے ہیں، یہ کیا ہر پارٹی ہمیں ایک لولی پاپ دیتی ہے پچھلے چند سالوں سے، اور اس کے بعد جب دور اقتدار سے جاتی ہے اور جا کے کہتی ہے ہمارے پاس اکثریت نہیں تھی اس لیے ہم آپ کو صوبہ دے نہیں سکتے؟ نشان بھائی، یہ بالکل ویسی بات ہے جیسے ہارون صاحب نے کہا نا کہ ہمیں مساق جمہوریت کے ساتھ ساتھ مساق پاکستان کرنا چاہیے۔ یہ بالکل ہمارے جو خطے کے، جب تک میری ذاتی رائے ہے کہ جب تک ہمارے خطے کے اس وسیب کے، جسے ہم سرائکی وسیب بھی کہتے ہیں، جنوبی پنجاب بھی کہتے ہیں، بڑی اچھی بات تھی حافظ حسین احمد جمیعۃ علماء اسلام کے جو لیڈر ہیں، انہوں نے بڑا اچھا نام دیا تھا۔ انہوں نے کہا یار اگر آپ اسی طرح آپس میں لڑتے رہے نا تو بہتر ہے اس کا نام مدینۃ الاولیاء رکھ دیں تاکہ اس پہ کوئی جھگڑا نہ ہو۔ خیر یہ تو ایک ضمنی بات تھی۔ جب تک ہمارے ارکان اسمبلی جو منتخب ہو کے کسی بھی پارٹی سے اقتدار کے ایوانوں میں جاتے ہیں وہ متفق نہیں ہوتے، اس وقت تک صوبہ بنانا بڑا مشکل ہے۔ اب یہ بہت طویل بحث ہے، اس کے لیے میں آپ سے گزارش کروں گا کہ کسی وقت کو بہت اسپیشل ایک پروگرام صرف اسی ٹاپک پہ کریں، میں انشاءاللہ اس میں جو خدمت ہوگی انجام دوں گا۔ لیکن میں بڑا مختصر سا ایک جائزہ لینا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ محترمہ بے نظیر بھٹو نے اپنی زندگی میں سب سے پہلا سیمینار کیا تھا ملتان میں ساؤتھ پنجاب کے نام سے، اور اس وقت آواز اٹھائی تھی۔ مخدوم حامد رضا گیلانی، یوسف رضا گیلانی کے چچا سینیٹر تھے، انہوں نے سب سے پہلے اسمبلی میں کھڑے ہو کے ملتان صوبے کی بات کی تھی۔ بہاولپور اور ملتان دو مختلف چیزیں ہیں۔ دیکھیں، آپ کو صوبہ بنانے کے لیے سب سے بڑی چیز ہے کہ آپ کے پاس سینٹ کے لیے نمائندگی ہونی چاہیے۔ اکیلا بہاولپور کے پاس سینٹ کے لیے نمائندگی نہیں ہے، اور دونوں مل کے اس کو سینٹ کو مستحکم رکھ سکتے ہیں۔ یہ ٹیکنیکل بات ہے، اس کی ڈیٹیلز میرے پاس ہیں، میں پھر کس وقت بات کروں گا۔ اب صورتحال رہ گئی یوسف رضا گیلانی کی۔ میں ان کا سپوکس پرسن نہیں ہوں، لیکن میں ایک بات وضاحت سے کہتا ہوں۔ یوسف رضا گیلانی نے ایک قرارداد پیش کی پیپلز پارٹی نے، اس پر نون لیگ نے اپنی قرارداد دے دی کہ نہیں جی ایک نہیں 2 صوبے ہونے چاہیے۔ جی بالکل ایسے ہی۔ انہوں نے کہا جی اچھی بات ہے۔ اس کے بعد یوسف رضا گیلانی نے بطور پرائم منسٹر کوشش کی، ایک خالدہ تھی مظفر گڑھ سے سینیٹر، جی صرف پیپلز پارٹی کا ایک ووٹ تھا، اور انہوں نے بل منظور کروایا سینٹ سے اس کا صوبے کا۔ اس پہ کمیشن بنا، کمیشن نے کہا جناب ایک صوبہ بن سکتا ہے، نون لیگ نے ساتھ نہیں دیا۔ اس وقت صورتحال یہ تھی۔ مجھے یاد ہے مظفر خانہ ڈیرہ غازی خان میں میاں نواز شریف نے خود کہا تھا کہ ہم ملتان اور بہاولپور کو الگ الگ 2 صوبے، ملتان اور ڈیرہ غازی خان، اور اس کو 2 الگ، وہی بات ہو گئی۔ جی جی سیکریٹریٹ بن گیا، بڑی اچھی بات ہے، میں اس کی مخالفت نہیں کرتا، میں کہتا ہوں کہ ابتدا ہو گئی، اچھی بات ہے۔ لیکن آپ کے پاس آج بھی آپ کا سیکریٹریٹ جو ہے وہ لاہور سے گائیڈ لائنس لیتا ہے، بالکل ایسے ہی، آپ وہیں سے رہنمائی لے رہا ہے، وہیں سے ساری لائن آ رہی ہے۔ ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کو لے لیں، ہیلتھ کو لے لیں، جو بھی فنڈز ہیں وہ وہاں سے اشارے ملتے ہیں تو پھر سارے معاملات ہوتے ہیں۔ جناب ضرورت اس امر کی ہے کہ آپ کم از کم اس خطے کے جو ارکان اسمبلی ہیں، میرا اور آپ کی ذمہ داری ہے بنیادی طور پہ کہ ہم ان کا محاسبہ کریں، ان کے خلاف آواز اٹھائیں کہ بھائی یار حالت یہ ہے کہ ہم نشتر میں اتنا بڑا ادارہ ہے، جی نشتر میں ہمارے بچوں کو داخلہ نہیں ملتا، بالکل نشتر میں راولپنڈی، اسلام آباد اور دوسرے، بھائی وہ بھی ہمارے بچے ہیں، لیکن کم از کم ہمارے بچے جو پڑھ گئے ہیں، جو اس قابل ہیں، کبھی آپ کسی بچے کو ساہیوال بھیج دیتے ہیں، کسی کو فیصل آباد بھیج دیتے ہیں۔ بھائی اس خطے کے لوگ اتنے امیر نہیں ہیں جتنے لوگ آپ سمجھ رہے ہیں، تو اس لیے مہربانی کریں تمام ارکان اسمبلی جو ہیں مل کے جب تک نہیں بیٹھیں گے اس وقت تک یہ مسئلہ حل نہیں ہونے کا۔ اور باقی رہ گئی اسٹیک ہولڈرز کی بات، ہمیشہ پریشر بلڈ کرنے کے لیے یہ ساری حرکتیں ہوتی ہیں، لوگ احتجاج بھی کرتے ہیں، لوگ سارا کچھ کرتے ہیں، لیکن اصل ذمہ داری میں سمجھتا ہوں آج میڈیا کی ہے کہ میڈیا
اس وقت آزاد ہے. آپ کے پاس بڑی ذمہ داری ہے کہ آپ پر کم از کم کوئی اتنی بڑی قدغن تو نہیں ہے نا کہ جتنی دوسرے میڈیا پر ہوتی ہے. تو اس آواز کو یقیناً اٹھائیں, اس پہ یقیناً ہم بھی بات کرنے کو تیار ہیں, لیکن جو کام ہو چکا ہے اب سینٹ تک تو معاملہ چلا گیا. بدقسمتی یہ ہے کہ جو بھی حکومت آتی ہے وہ, اب دیکھیں نا یہاں بزدار صاحب رہے ہیں وزیر اعلیٰ, آپ یقین کریں وزیر اعلیٰ کی حیثیت سے میں آن ریکارڈ کہہ رہا ہوں کہ انہوں نے ملتان میں کوئی باضابطہ پریس کانفرنس صرف اس لیے نہیں کی, کہتے یار میں نے سنا ہے ملتان کے صحافی جو ہے نا وہ صوبے کے علاوہ کوئی بات ہی نہیں کرتے. بھائی کیوں نہ کریں, کیوں نہ کریں, ان کا حق ہے. ہاں ہمارا حق ہے, ہم اس خطے کے رہنے والے ہیں, وسیب کے رہنے والے لوگ ہیں. اب موجودہ حکومت کو دیکھ لیں, نام ہی نہیں ہے, مطلب صوبے کے حوالے سے نام ہی نہیں. سیکریٹریٹ پچھلی حکومت نے بنا دیا, میں تو سمجھتا ہوں بہت اچھا کیا, ابتدا ہو گئی, اچھی بات ہے جن لوگوں نے کوشش کی. لیکن آپ حیران ہوں گے, میں نے شاہ محمود سے کہا تھا کہ ایک یہ سیکریٹریٹ, آپ کو پتا کیا ہوا سیکریٹریٹ کا, ہوا یہ کہ یہ آرڈر ہوا ایک رات میں چوئی سرور نے اس کو کینسل کر دیا گورنر کی حیثیت سے. اس پر انہوں نے ارکان اسمبلی نے, اس میں شاہ محمود بھی شامل تھے, اس میں عامر ڈوگر بھی شامل تھے, اور سب سے اچھا کریڈٹ جو ہے وہ ڈاکٹر اختر ملک کا تھا. اس میں ہمارے ندیم قریشی, حاجی جاوید انصاری, اور اس کے علاوہ جتنے ہمارے ارکان اسمبلی, حاجی سلیم اختر لابر ہے, واصف راں ہے, مطلب اس طریقے سے یہ جتنے ہمارے شہر کے, ظہیر الدین علیزئی ہے, جتنے ہمارے ارکان اسمبلی ہیں, انہوں نے جا کے باقاعدہ سٹینڈ لیا. پھر عمران خان کے سامنے باقاعدہ انہوں نے سٹینڈ لیا, تو سیکریٹریٹ بحال ہو گیا. اب سیکریٹریٹ بحال ہو گیا, اس کی عمارت ابھی تک تعمیر نہیں ہو سکی. یار ہماری تو بدقسمتی یہ ہے کہ ہمارا نشتر 2 جو ہے وہ ابھی تک مکمل نہیں ہو رہا. بھائی نشتر 2 مکمل کریں, اللہ کا نام مانے, اس کو مطلب اس کی طرف اس کو بھی سیاست کی نظر نہ کریں, مطلب اس کی طرف جو ہے نا وہ اس طرح کی جو معاملات ہیں نا اس کی طرف دیکھنے کی ضرورت ہے. اور ہمیں اس پہ ارکان اسمبلی کا کم از کم اب ہمیں اپنی سطح پہ یہ ضرور مہم چلانی چاہیے کہ ہم ان کا محاسبہ کریں, اور وہ کسی پارٹی سے تعلق رکھتے ہیں. بھئی آپ اس خطے سے ووٹ لیتے ہیں, مظہر بھائی ان کی ایک ہی نا, وہ کہتے ہیں ہمیں 2/3 اکثریت ملے گی. ابھی پچھلے دنوں ندیم قریشی صاحب آئے ہوئے تھے, جی یہی سوال ہمارے اینکر نے ان سے پوچھا کہ کیا وجہ کہ آپ نے یہ کیا, انہوں نے کہا جی ہمارے پاس اکثریت نہیں تھی. سر ان کے پاس, میں تو یہی حال بتا رہا ہوں نا کہ پاکستان پیپلز پارٹی سے تعلق رکھنے والے ہوں, نون لیگ سے تعلق رکھنے والے ہوں, کسی جماعت سے تعلق رکھنے والے, وہ مہربانی کر کے صوبے کے معاملے میں اکٹھے ہو جائیں. نہیں وہ کہتے ہیں اکٹھے نہیں ہو سکتے, کوئی انیشیٹ تو لے. ہمارے اپنے ارکان اسمبلی انیشیٹ نہیں لیتے. پھر دوسری مسئلہ یہ ہے, آپ نے جو پہلے بات کی تھی نا, ایک حکومت آتی ہے, وہ کوئی اقدام اٹھاتی ہے, اس کو فائلوں میں رکھ کے بند کر دیتے ہیں, نئے سرے سے پھر شروع کرو. بھائی پھر پنجاب اسمبلی سے شروع کرنا ہے آپ نے. بھائی پنجاب اسمبلی اس کی قرار دو کا ہے نا, چلیں 2 کو امپلیمنٹ کریں. سوری 2 کو آپ امپلیمنٹ کریں. 2 کو امپلیمنٹ کر کے اس پارلیمنٹ جو آپ بنائیں اس سے پوچھ لیں کہ بھئی آپ 2 میں رہنا چاہتے ہیں, 1 میں رہنا چاہتے ہیں, اس سے فیصلہ کروا دیں نا. مطلب عوام نے فیصلہ دے دینا ہے. لیکن مسئلہ وہی ہے کہ جب تک ہمارے یہ ارکان اسمبلی کسی جماعت سے تعلق رکھتے ہیں وہ اکٹھے نہیں ہوتے, تو بڑی سیاسی جماعتوں نے تو بھائی نہیں بنانا, ان کے تو اپنے مفادات ہیں, ان کے معاملات, وہ اس چیز پہ آتے نہیں ہیں, وہ ادھر کیسے آئیں گے, ان کو اپنا نقصان ہے. اب ڈر یہ ہوتا ہے کہ جناب جو عمران خان نے کیوں نہیں بنایا, عمران خان نے صوبے کی طرف اس لیے نہیں آیا, اسے اسے خوف تھا کہ جناب یہ میں ساؤتھ پنجاب اسمبلی بنا دیتا ہوں, لاہور جو ہے وہ تو سارا چلا جائے گا, ساؤتھ پنجاب میں پنجاب جو ہے الگ ہو جائے گا نا, پنجاب اور ساؤتھ پنجاب, تو پنجاب چلا جائے گا نون لیگ کے پاس. بالکل, تو اکثریت تھی ان کی, یہاں پی ٹی آئی کی ہونی تھی, وہ ان کو فکر پڑ گئی, انہوں نے کہا میں تو نہیں بناتا بھائی, اس کو گول کر دیا جائے, مطلب معاملہ گول کر دیا گیا. مفادات کی بات ہے, مفادات جب تک ختم نہیں ہوں گے ہم اپنے حقوق حاصل نہیں کر سکتے. ہم پرامن لوگ ہیں, ہم نے کبھی تشدد کا راستہ اختیار نہیں کیا. آج اگر یہاں 4-5 لوگ قربانیاں دیں, دیکھیں مسئلے حل ہوتے ہیں کہ نہیں, لیکن ہماری فطرت میں شامل نہیں ہے. ہم پرامن طریقے سے پاکستان کو مضبوط دیکھنا چاہتے ہیں, پاکستان کا استحکام چاہتے ہیں, سینٹ کو مضبوط کرنا چاہتے ہیں, اور پاکستان کے اندر رہ کے اپنا حق مانگ رہے ہیں. اس زاویے سے تو پھر کبھی بھی صوبہ جو پنجاب جو ہے وہ کبھی بھی نہیں بنتا سر. لیکن یہی ہے نا, ہم ملک کے خلاف نہیں جاتے. ہم کہتے ہیں کہ ملک میں عدم استحکام نہ ہو, ملک میں استحکام, پہلے ہم معاشی طور پہ برباد ہوئے پڑے ہیں, اگر یہاں ہم عدم استحکام پیدا کریں گے تو پھر ہمارے لیے مشکلات پیدا ہوگی نا, ہم یہ سوچتے ہیں. جی, اس لیے ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے اس چیز کو نہیں سوچتے, ہماری شرافت سے فائدہ نہ اٹھائیں. کیا کہیں گے ہارون بھائی, حکومتیں آئیں, ہمیں ساؤتھ پنجاب کا ایک انہوں نے خواب دکھایا, خود سے خواب دکھانے کے بعد خود ہی آپس میں اتفاق نہیں کر پا رہے. اگر ہماری جتنی سیاسی قائدین یا پارٹیز ہیں اگر وہ آپس میں اتفاق کر لیں تو اس پہ کوئی ایشو نہیں ہے. دیکھنے میں آیا کہ اگر انہوں نے اپنے کسی بھی پارٹی نے کوئی اپنے لیے بل پاس کرنا ہو
تو وہ رات کے 12 بجے بھی وہ آپس میں اتفاق کر کے وہ بل پاس ہوتا ہے اور پتہ چلتا ہے کہ بل جناب علی پاس ہو گیا ہے اور اس کے اوپر جناب یہ ہم نے فائنلائز کر دیا گیا. گیلانی صاحب سچی بات یہ ہے کہ نہ پنجاب میں ساؤتھ پنجاب کا صوبہ بنا ہے پچھلے 25-30 سال میں, ٹھیک ہے, نہ یہ بنے گا. اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ اس کے ذمہ دار ہم ہیں, ہمارے قریشی, ہمارے گیلانی, ہمارے دریشک, ہمارے مزاری, یہ سب جو ہے نا برائے فروخت ہیں. یہ جو تحریک انصاف کی, اس میں ڈوگر فیملی اور تحریک انصاف کی حکومت آنے سے پہلے جن لوگوں نے تحریک انصاف کے پٹے ڈالے تھے صوبہ پنجاب کے نام پہ, جی صوبہ محاذ کے نام, وہ لوگ کہاں ہیں؟ خسرو بختیار کہاں ہے اس وقت؟ جہانگیر ترین سب کہاں پہ ہیں؟ وہ نصر اللہ دریشک, وہ مزاری, وہ لغاری, یہ کہاں پہ ہیں؟ سر یہ پولیٹیکل سٹنٹ ہوتے ہیں. ساؤتھ پنجاب کی ہماری قیادت چاہے وہ کسی بھی سیاسی پارٹی سے تعلق رکھتی ہو, وہ ہمیشہ انہوں نے اپنے گلوں کے اندر برائے فروخت کا بورڈ لگایا ہوتا ہے. جب بھی ہماری اسٹیبلشمنٹ کو, ہماری ریاست کو ان کی ضرورت ہوتی ہے وہ ان کے لیے اویلیبل ہوتے ہیں. یہ ایک طویل گفتگو ہے, نہ یہ صوبہ ساؤتھ پنجاب بنتا نہیں دیکھ, نہ بنے گا, نہ یہ کسی کی خواہش ہے, نہ کسی کا یہ مقصد ہے, اور نہ ہی یہ کوئی بنانا چاہتا ہے. اس کی بنیادی وجہ آپ کو بتاؤں کہ پہلے ہم اپنے 4 صوبوں کو سنبھالیں, پہلے ہم آزاد کشمیر کو سنبھالیں, گلگت بلتستان کو سنبھالیں, ہم بلوچستان کی محرومیوں کا ازالہ کریں. کے پی کے میں دہشت گردی دوبارہ پنپ رہی ہے, اس کو دیکھیں. سندھ کی ہماری کی کیا حالت ہے, 70% سے زیادہ صوبہ ڈوبا ہوا ہے. کراچی کے اندر اعلیٰ تعلیم یافتہ نوجوانوں کی ٹارگٹ کلنگ کی جاتی ہے تاکہ کراچی کی سرزمین پر کوئی لیڈرشپ نہ ابھر سکے. جو تھوڑا سا سر اٹھاتا ہے اس کا سر ذبح کر دیا جاتا. تو بات یہ ہے کہ ساؤتھ پنجاب کے حوالے سے ہم خود اس کے ذمہ دار ہیں. نہ کبھی یہ صوبہ بنا ہے, نہ یہ بنے گا, نہ اس کو کوئی بنانا چاہتا ہے. پاکستانی جو حکومت ہے انہوں نے پاکستانی ایسیٹس جو ہیں وہ سیل کرنا شروع کر دی ہیں, اس کے لیے باقاعدہ طور پہ منظوری بھی دی جا رہی ہے. کیا دیکھ رہے ہیں آپ اس وقت؟ سر دیکھیں, جو نکمے اور نااہل ہوتے ہیں نا, جو نشئی لوگ ہوتے ہیں, وہ جب مشکل پیش آتی ہے, جب بھوک ناشتی ہے نا, تو وہ سب سے پہلے اپنے گھر کے برتن بیچتے ہیں. یعنی کہ پی ڈی ایم کو آپ نشئی قرار دے رہے ہیں؟ سر میں تمام سیاستدانوں کو اور تمام جو ہماری انتظامیہ ہے, ہماری جوڈیشری ہے, کہ دیکھیں ہماری ریاست سسک رہی ہے, بلک رہی. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ اوور نائٹ ہم ڈیفالٹ ہونے جا رہے ہیں؟ پچھلے 9 ماہ سے جب فروری میں عمران خان نے جو ہے آئی ایم ایف سے ایک مشکل معاہدہ کیا تھا. مشکل معاہدہ آپ کیوں کرتے ہیں؟ ایک مشکل معاہدہ آپ آئی ایم ایف کی شرائط کو قبول کیوں کرتے ہیں جب آپ کو ضرورت ہوتی ہے؟ لیتے ان سے تو جب مشکل معاہدے عمران خان نے کیے تھے تو وہ اس کو پورے کرتے. جب انہوں نے ان مشکل معاہدوں پر عمل درآمد کرنے سے انکار کر دیا تھا, اور انہوں نے جو آئی ایم ایف سے معاہدہ کیا ہوا تھا اس کے برعکس انہوں نے بجلی کے نرخ کم کر دیے تھے اور فیول پرائسز کم کر دی تھی, اور اس کی وجہ سے جو آئی ایم ایف ہے وہ ان کی سیریس ریزرویشنز تھی, اور پوری دنیا کے اندر پاکستان بطور ریاست جو ہے اس کا امیج جو ہے وہ تباہ ہوا تھا کہ پاکستانی حکومتیں جو انٹرنیشنل معاہدے ہوتی ہیں ان کی پاسداری نہیں کرتی. ابھی بھی دیکھیں ابھی جو ہے وزیر اعظم پاکستان میاں محمد شہباز شریف روز دوسرے دن کہتے ہیں, اسحاق ڈار کہتے ہیں کہ بھئی ہمیں $1 ارب کے لیے جو ہے نا ہمیں پتہ نہیں کتنے ترلے منتیں کرنا پڑتی ہیں. وجہ یہ ہے کہ ہم بھوکے ہیں, ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں. ہمارا شریف کے پاس پیسے نہیں, ایسٹس نہیں ہیں؟ کیا پیپلز پارٹی کے ایسٹس نہیں ہیں؟ کیا جنہوں نے ساری زندگی اس ملک کو لوٹا ہے وہ اپنے وہ بچوں کے جو انہوں نے ایسٹس بنائے ہیں وہ بیچ کے پاکستان کا قرضہ نہیں اتار سکتے؟ صرف اقتدار کے مزے لینے ہیں انہوں نے. گیلانی صاحب آپ جو ہے آپ دیکھیں, جنہوں نے آج ملک کو اس نہج تک پہنچایا, انہوں نے پہنچایا نا, اصل در حقیقت تو اس ملک کو لوٹ. ابھی دیکھیں آپ جو ہے, ابھی دیکھیں سخت بات ہے. جی بتائیں. ہاں, بات یہ ہے کہ ابھی ہمارے سابقہ آرمی چیف کو اور سابقہ ڈی جی آئی ایس آئی کو ابھی ریٹائر ہوئے 1 یا 1.5 ماہ ہوئے, تو آپ دیکھ لیں جو بھی پارٹی اقتدار سے علیحدہ ہوتی ہے ایسے ہوش ربا انکشافات ہوتے ہیں کہ یہ وہ غریب ملک ہے
جس کے اندر آٹا نایاب، جس کے اندر سب سے غریب کا بھرم رکھنے کے لیے جو ہے نا، ایک غریب شخص کا اپنے بچوں کے سامنے، مہمانوں کے سامنے بھرم رکھنے کے لیے جو سب سے اہم ترین کھانے کی چیز تھی وہ تھی چکن۔ اب وہ غریب آدمی جو ہے اپنے بچوں کو چکن بھی نہیں کھلا سکتا، اس کے بساط سے باہر ہے، ٹھیک ہے۔ اب گھروں کے اندر گیلانی صاحب آنکھوں سے آنسو ٹپکتے ہیں کہ گھروں کے اندر مائیں اپنے بچوں کے لیے روٹیاں گن کے پکاتی ہیں کہ بیٹا یہ آپ کی ایک روٹی ہے۔ یہ ہمارے ملک کے جو فیصلہ کرنے والے لوگ ہیں، جو مارشل لاؤں کی صورت میں، مارشل لا ڈکٹیٹرز کی شکلوں میں، ہمارے سیاستدانوں کی شکلوں میں جو پچھلے 40 سال سے اس ملک پر مسلط ہیں، وہ پاکستان کو اس نہج پہ لے کے آ چکے ہیں کہ پاکستان میں ہر چیز نایاب ہو چکی ہے۔ مظہر بھائی کیا دیکھ رہے ہیں آپ کہ یہ جو مزے لے رہے ہیں 75 سال سے اقتدار کے، کوئی بھی پارٹی ہو، جو ایسٹس بنا رکھے ہیں انہوں نے بیرون ملک، یہ قرضے نہیں اتار سکتے پاکستان کے؟ سر قرضے لوٹنے کے لیے پاکستان ہے۔ ذیشان بھائی قرضے بھی اتر سکتے ہیں، معاملات بھی ہو سکتے ہیں۔ پہلی بنیادی بات یہ ہے کہ ہم کیا کر رہے ہیں۔ آپ دیکھیں کہ اس ملک میں جب بھی کوئی تحریک چلی ہے نا، تو کم از کم اس کے نتیجے میں کوئی نہ کوئی چینج ضرور آئی ہے۔ یہ جو کچھ ہو رہا ہے نا، آج بھی اگر شہباز شریف صاحب اقتدار میں بیٹھے ہیں نا، تو یہ بھی کسی ٹھیک ہے، لانے والوں نے جو کیا وہ ٹھیک کیا۔ انہوں نے ایک بندے کو بٹھایا تھا، وہ ناکام ہو گیا، انہوں نے دوسرے بندے کو لا کے بٹھا دیا۔ لیکن عوام یہی چاہتی تھی کہ اب عمران خان سے جان چھوٹے۔ بالکل ایسے ہی جان چھوٹ گئی، فائدہ کیا ہوا؟ سب سے جو بڑی تحریک چلی تھی اس ملک میں وہ قومی اتحاد کی تحریک جی، میں نے خود اس کو رپورٹ کیا، میں نے اس کو دیکھا۔ مطلب اس میں خواتین اپنے زیور اتار کے قیادت کو دیتی تھیں کہ جناب یہ آپ اس پہ انویسٹ کریں اور ملک میں اچھا کوئی انقلاب آنا چاہیے، لیکن وہ بات نہیں ہو سکی۔ سب سے پہلے ہمیں جاگنے کی ضرورت ہے، عوام کو شعور جاگر کرنے کی ضرورت ہے۔ ہمارے پاس چوائس نہیں ہے، ہم اسی بندے کو منتخب کر کے بھیجتے ہیں جو آج ہمارے درمیان، جناب الیکشن کے دوران تو ہمارے پاؤں پکڑ رہا ہوتا ہے، اس کے بعد ہمیں نظر ہی نہیں آتا، وہ کہتا کون ہے آپ، کون ہے آپ، کیا سلسلہ ہے، پہلی بات۔ دوسری بات یہ ہے، اب وقت کے ساتھ ساتھ ہارون صاحب سوشل میڈیا کو بڑا اچھا ڈیل کرتے ہیں، مطلب انہوں نے یہ زیادہ بہتر وضاحت کر سکتے ہیں۔ سوشل میڈیا نے ابھی اتنا شعور دے دیا ہے کہ آپ براہ راست بیٹھ کے کسی کا محاسبہ کر سکتے ہیں۔ بالکل، اب تھوڑا فرق آیا ہے، اب وہ وقت نہیں ہے کہ آپ کسی ارکان اسمبلی کو، کسی کو، لیکن ہمارے سامنے آ کے ابھی بھی فرق ہے۔ ہمارے سامنے کھڑے ہو کے دیکھیں، پہلی بنیادی بات تو یہ ہے کہ ہم نے یہ جو ارکان قومی اور صوبائی اسمبلی ہیں، ان کو بجائے اس کے کہ یہ ملک کے لیے سوچیں، قانون سازی کریں، ہم نے گلیوں اور نالیوں پہ لگا دیا ہے۔ بالکل ایسے، میں بڑا خوش ہوا، میں نے کہا بڑے عرصے بعد شامود کو میں نے کہا یار بڑی مہربانی، میرے گھر والی گلی بن گئی۔ لیکن وہ گلی بنی کیسی؟ آپ یقین کریں کہ 2 دفعہ میں نے اینٹی کرپشن میں درخواست دینے کے لیے باقاعدہ تیار کی درخواست کہ میں درخواست دے رہا ہوں، یہ گلی بنا رہے ہیں۔ مطلب سر صورتحال بہت گمبھیر ہے، ارکان اسمبلی کے پاس بلدیاتی نظام کو بحال ہونا چاہیے، پہلی بات یہ نہیں ہو سکتا سر، نہیں کرتے نا، اختیار دینا نہیں چاہتے، اختیارات کی جنگ ہے۔ میں وہی کہہ رہا ہوں نا، وہ بھی تو یہی ارکان اسمبلی نہیں چاہتے، یہی نہیں چاہتے، اپنے لیے رکاوٹیں پیدا کر رہے ہیں۔ اور یہ ارکان اسمبلی کو ہوش کے ناخن لینے چاہیے، یہ بیٹھ کے اب قانون کی بات کریں، یہ ملک کو سوچنے کی بات کریں۔ مطلب بھائی ابھی آپ نے سوشل میڈیا کا نام لیا، کیا اب اگر جنرل الیکشن ہوتے ہیں، کیا دیکھ رہے ہیں؟ آپ نے ایک مدت گزار دی صحافت میں، آپ ماشاءاللہ سینئر ہیں، کیا دیکھ رہے ہیں کہ اس دفعہ جو الیکشن ہوں گے، کیا یہ صوبائی یا نیشنل اسمبلی کے جو ممبران ایم این ایز یا ایم پی ایس، یہ جا کے اپنے جو ووٹرز ہیں ان کا سامنا کر سکیں گے؟ یہ کیسے کریں گے؟ کیا کہیں گے؟ بھائی ہم نے آپ کی گلی بنوا دیا، ہم نے آپ کی نالی بنوا دی ہے۔ بھائی اب یہ معیار نہیں ہے۔ اب آپ کو جیسے ہارون نے کہا نا کہ اب روٹی چاہیے، جی، آپ کو کھانے کے لیے چاہیے، آپ کو اپنی گاڑی کے لیے پیٹرول بھی چاہیے، آپ کو بچوں کی اسکول کی فیس بھی چاہیے۔ آج آپ کتاب نہیں لے سکتے۔ آج کہا جاتا ہے، ہم بچوں کو کہتے ہیں بھائی بیٹے آپ جو ہے نا جا کے سرچ کر کے کتاب کہیں سے پڑھ لو۔ جی، مطلب اب ہمارے پاس اتنی سخت نہیں ہے کہ ہم آپ کو اتنی مہنگی کتابیں لے کے دیں، خرید کے دے سکیں۔ مطلب اتنا مشکل کر دیا ہے، اتنی مشکلات پیدا کر دی ہیں۔ لیکن یہ پھر وہی بات ہے، میرا اور ہارون کا ایک ہی اتفاق ہے کہ یہ ایک دن میں نہیں ہوا۔ ایسٹس بیچنے کی بات ہو رہی ہے پاکستان کے، اب ظلم ہے، ظلم کر رہے ہیں۔ بھائی ایسٹس کو ٹھیک کرو، آپ کی صلاحیتوں کا کیا فائدہ ہے؟
آپ نے سٹیل مل کو برباد کر دیا، ریلوے کو تباہ کر دیا، آپ نے پی آئی اے کو تباہ کر دیا، آپ جناب ایئرپورٹ پہ ابھی کل یہ جس دن ذوالفقار علی بھٹو کی سالگرہ کی تقریب تھی تو یہ سٹی سیکٹریٹ میں تھا تو وہاں سول ایویشن کے لوگ خواتین حضرات آئے ہوئے تھے. وہ کہنے کہ جناب ہم بے بس بیٹھے ہوئے ہیں، ہمیں بجائے اس کے کہ ہمیں کوئی پکا کرتا، کوئی ہمیں نوکری مضبوط کرتا، ہم ایک طویل عرصے سے وہ کہتے ہیں جی آپ کو کیونکہ پیپلز پارٹی کے دور میں بھرتی کیا گیا تھا لہذا اب آپ کو نکال دیں گے، مطلب اور ٹھیکے پہ دینے کی باتیں ہو رہی ہیں. جی بالکل. ایئرپورٹس کو آپ نیلام کر رہے ہیں بھائی ملتان اچھا اقدام کیا گیلانی صاحب نے، نیشنل بنایا اس کو، انٹرنیشنل بنایا، بلکہ سر انٹرنیشنل اس حد تک بنایا کہ دیکھیں دنیا کا سب سے بڑا کارگو طیارہ پچھلے سیلاب میں یہاں اترا. بالکل ایسے ٹھیک ہے. اب یہ پلاننگ تھی نا کہ ابھی اس دفعہ جو سیلاب آیا، آپ نے بڑی اچھی بات کی تھی درمیان میں، اس پہ ہم نے بات نہیں کر سکے. اب دیکھیں ساؤتھ پنجاب جب بھی وزیر اعظم نے، مجھے بڑا اچھا لگا اس دن وہ غالباً تھے بلوچستان میں تو انہوں نے ساؤتھ پنجاب کے سیلاب زدگان کا بھی نام لیا. جی. لیکن ابھی تک سیلاب زدگان جو ہیں ان کو چھت چاہیے، جی ان کو پرسان حال نہیں ہے ابھی تک، ان کا کوئی پرسان حال نہیں ہے، ان کے پاس خوراک یہ وہ بہت ہوگا لیکن جب چھت ہی نہیں ہے کیا کریں گے؟ کیا کریں گے؟ وہ تو ضائع ہو رہی ہے. ہاں. اور میں سمجھتا ہوں کہ جس طرح ہمارے سیاستدانوں کا کردار ہے، ان کو چاہیے کہ وہ اپنے اپنے علاقے میں کم از کم، اور کچھ نہیں، کوئی سر ایک شخص اگر 2 یا 3 مکان بنوا دے گا تو کیا فرق پڑے گا؟ قطرے قطرے سے دریا بنتا ہے. مطلب اگر ایک شہر میں فرض کیا راجن پور کے نوائی علاقے میں 20 سیاستدان ہیں، یار 3-3 4-4 گھر بنوا کے دے دو بھائی، مطلب کتنا لگ جائے گا؟ 2-5 لاکھ لگ جائے گا زیادہ سے زیادہ. تو نہیں ہوش نہیں ہے ہمیں. ہم یہاں سے بڑے نعرے لگا کے جاتے ہیں، اسلام آباد جاتے ہیں ہم بھول جاتے ہیں، واپس آنے کا نام ہی نہیں لیتے. وہ مزے وہاں کے، اسلام آباد کے مزے. بڑی مشکلات ہیں، بہت مشکلات ہیں. اس کے لیے عوام کو بھی جاگنا ہوگا، عوام کو احتجاج کا راستہ بھی اختیار کرنا ہوگا، اور آج سوشل میڈیا کے ذریعے ان کی گت بھی بنانی ہوگی، تب جا کے کچھ معاملات سنبھل جائیں تو بڑی بات ہے. اب شہباز شریف صاحب کہہ رہے ہیں جی IMF قسط دے رہا ہے ہمیں. بھائی قسط تو آ جائے گی لیکن وہ کہاں جائے گی؟ سیلاب زدگان کے لیے پیسے آئے ہیں، ٹھیک ہے، وہ شہباز شریف صاحب کہہ رہے ہیں جی ہم نے تقسیم کر دی. چلیں وہ 25 لاکھ روپے کے حساب 25,000 تقسیم کیا نا جی، تو مطلب وہ سارا تقسیم کر دیا. لیکن اب وہ کہاں گئے؟ لوگ تو یہی کہہ رہے ہیں کہ جی ہمیں کہیں ملے، کہیں ملے، کہیں نہیں ملے. سروے آپ وہی پٹواریوں کے ذریعے کرا رہے ہیں، سارے پرانا طریقہ کار ہے، پرانی لڑائیاں ہیں. خدا کے لیے عمران خان صاحب آپ مہربانی کریں، اس وقت آپ کے پاس تعداد بھی ہے، آپ اسمبلی میں جائیں، اور بھائی آپ ان پہ اعتماد نہ کریں، سیاہ پٹیاں باندھ کے چلے جائیں، لیکن کم از کم معیشت پہ تو اکٹھے ہو جاؤ. بالکل. آپ عمران خان کو مجھے توقع تھی عمران خان سے، لیکن میں بڑا مایوس ہوا ہوں اس بات سے. عمران خان کو چاہیے تھا کہ وہ کہتا کہ جناب 2 رکنی کمیٹی میں دے رہا ہوں، 2 آپ دے دیں، ہم معیشت پہ بیٹھ کے بات کرتے ہیں، اور بات کر کے اس ملک کے لیے سامنے لے کے آتے ہیں، اس پر کر لیتے ہیں، اس کا حل نکالیں. یا کم از کم جتنے لوگ آپ کے سابق وزیر اعظم رہے ہیں ان پہ مشتمل کمیٹی بنا دیں. بالکل. کوئی وزیر خزانہ جو ہیں ان کو بٹھا لیں، سابقہ اور موجودہ کو بٹھا کے اللہ کا نام مانیں، کوئی مہربانی کریں، اس قوم پہ مہربانی کریں، اس کا کوئی حل نکالیں. اسی طرح تو یہ آج یہ ہو رہا ہے، ابھی مطلب پھر باتیں ہو رہی ہیں ٹیکنوکریٹس کی، پھر نئے سرے سے معاملات ہوں گے، نئے سرے سے وہ فائلیں بند ہو جائیں گی، نئی فائلیں کھلیں گی، پھر ہم ایک تجربہ کریں گے. ملک کو تجربات کی نظر کر دیا گیا ہے، فائدہ نہیں اس چیز کا، کوئی فائدہ نہیں. سوشل میڈیا کا دور، میں نے ابھی مظہر بھائی سے بھی پوچھا، اس دفعہ جنرل الیکشن میں سیاستدان سامنا کر سکیں گے جو ساؤتھ پنجاب میں سیلاب، ابھی آپ نے دیکھا اپنی آنکھوں سے، آپ خود گئے وہاں پر، آپ ان کی مدد کرنے بھی گئے. آپ سندھ میں جو پوزیشن ابھی آپ نے کہا 70% ابھی بھی جو سندھ ہے وہ سیلاب کی زرد میں ہے، کیا سوشل میڈیا جو اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں، خود آپ اس کو چلا رہے ہیں، کیا وہ فیس کر سکیں گے ہمارے MPs یا MNA حضرات؟ سر یہ جو آنے والا الیکشن ہے نا، یہ پاکستان کی تاریخ کا نا اہم ترین اور سخت ترین الیکشن ہوگا تمام پارٹیز کے لیے. ابھی جو موسیٰ گیلانی صاحب کا اور جو ان کی شاہ محمود قریشی کی جو الیکشن تھا، یہ بھی انتہائی مشکل ترین الیکشن تھا. اس الیکشن میں نے دیکھا ہے کہ ایک دفعہ اسپیکر قومی اسمبلی اور پاکستان کا سابقہ وزیر اعظم کو اس الیکشن مہم میں جس قسم کے مسائل کا سامنا کرنا پڑا ہے، تو اس وقت جو ہے نا پاکستانی قوم کے پاس جو اویئرنیس کا جو سب سے اہم ٹول ہے وہ ہے سوشل میڈیا. میں پاکستان کے نوجوانوں سے بھی یہ گزارش کرتا ہوں کہ خدارا اس ٹول کا، یہ جو ایک طاقتور ترین ذریعہ ہے احتساب کا، اس کا مثبت استعمال کریں، سچ کو سچ کہیں اور
جو تنقید ہے وہ جو ہے اس کو بہتر طریقے سے کریں، اور صرف مخالفت برائے مخالفت کے جو ایک پرنسپل ہے اس کو سامنے رکھ کر نہ کریں۔ اس سوشل میڈیا کے ذریعے جہاں پر آپ محسوس کریں کہ آپ کے حق کو غصب کیا جا رہا ہے، چاہے وہ ہماری بیوروکریسی کر رہی ہے، ہماری جوڈیشری کر رہی ہے، ہماری پارلیمان کر رہی ہے، یا ایون کہ وہ ہمارے ریاستی ادارے کر رہے ہیں، اس کے لیے اپنے آئینی اور قانونی اور ایک اخلاقی حدود میں رہ کر اس کے خلاف جدوجہد کریں، آواز اٹھائیں۔ اور یہ ایک بہترین ذریعہ ہے اس وقت ارباب اختیار اور اقتدار کے احتساب کا، ان کو آئینہ دکھانے کا۔ جتنا ہم اس کا پازیٹیو استعمال کریں گے، ہم تمام سیاسی وابستگیوں سے ہٹ کر ہم حق اور سچ کی بات کریں، ایک مثبت اور تعمیری کام ہے اس کو ہائی لائٹ کریں۔ اگر ایک کوئی تنقیدی کام ہے، سوسائٹی میں کرپشن ہے، ہماری انتظامیہ اختیارات کا مس یوز کر رہی ہے، وہ ذخیرہ اندوزوں کو تحفظ فراہم کر رہے ہیں لوگ اور کرپشن کر رہے ہیں، یا ہمارے جو سیاستدان ہیں وہ کہیں پر عوام کو نظر انداز کر رہے ہیں، تو اس سوشل میڈیا کا صحیح اور مثبت استعمال کریں، پوری قوت کے ساتھ کریں، اور یہی وہ ہتھیار ہے جس سے ہم اپنے ملک کی جو اشرافیہ ہے ان سے جواب دہی لے سکتے ہیں، ان کو کٹہرے میں کھڑا کر سکتے ہیں۔ یہی ذریعہ ہے، یہی ذریعہ۔ شان صاحب ویسے تو احتساب ہو نہیں سکا، تو کم از کم یہ احتساب تو ہوگا۔ کیا احتساب ہوگا جو وہ اپنا نہیں، لیکن یہ جو جاتے ہیں جب اقتدار میں آتے ہیں، لیکن یہ ذہن میں رکھ لیں، اب آنے والا الیکشن جو ہے نا، اس میں ارکان اسمبلی جو بھی الیکشن لڑ رہا ہوگا کسی پارٹی سے ہوگا، آزاد ہوگا نہیں ہوگا، میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ بہت ساری سیاسی جماعتوں کے لوگ اب یہی چاہ رہے ہیں کہ ہم آزاد الیکشن لڑیں۔ بالکل ایسا ہی، لیکن سوشل میڈیا کا سامنا نہیں، اب ہر آدمی کے ہاتھ میں سوشل میڈیا، آپ نہیں روک سکتے کسی کو۔ یہ لانی صاحب ہمیں بات کاٹ رہا ہوں، ہمیں کبھی نہیں پتا چلتا تھا کہ جو ہمارے فیصلے کرتے ہیں، جو ہمارا حق غصب کرتے ہیں، ہمارا ووٹ لے کر جو ہے پروٹوکول انجوائے کرتے ہیں، وزیر اعظم، وزیر اعلیٰ، اسپیکر، سینیٹر بنتے ہیں، وہ ان کا کردار اتنا بدترین بھی ہو سکتا ہے۔ یہ سوشل میڈیا ہے جہاں پر آڈیوز لیک ہوتی ہیں، ویڈیوز لیک ہوتی ہیں، ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ جو پنجاب کا وزیر اعلیٰ ہے اس کی 73 سال عمر ہے اور اس نے 2 3 شادیاں کی ہوئی ہیں، اور ہمارے سیاستدانوں کے یہ کرتوت ہیں۔ سر جی، اس پہ تو کتابیں لکھی ہوئی ہیں، اس پہ تو ہمارے سابق وزیر اعظم رہ چکے ہیں جو ان کی کتابیں لکھی ہوئی ہیں، بہت کچھ ہوا ایسی چیزوں پہ، لیکن ہم بیسک مقصد یہ ہے کہ ہمیں اس سے سبق لینا چاہیے، سیکھنا چاہیے۔ خدارا یہ چیزیں اب چھوڑیں اور اس ملک کی طرف دیکھیں، اس ملک کی جو 22 کروڑ عوام ہے اس کی طرف دیکھیں اور ان کے مسائل کو حل کریں۔ ہارون بھائی آپ کا بھی اور مظہر بھائی آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے ٹائم دیا۔ ناظرین، اس پروگرام کا جو بیسک مقصد تھا وہ یہ تھا کہ ہمارے جو حکمران ہیں ان کو چاہیے کہ وہ اب آپس کی جو لڑائیاں ہیں، خواہ وہ عمران خان صاحب اس وقت اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ اس ٹائم نوجوان نسل کے پاپولر لیڈر ہیں، ان کو چاہیے کہ وہ بیٹھیں اور بیٹھ کے اس ملک کے مسائل کے اوپر بات کریں۔ پی ڈی ایم ہو، پاکستان پیپلز پارٹی ہو، پاکستان مسلم لیگ نون ہو، جماعت اسلامی ہو، مولانا فضل الرحمان ہو، کوئی بھی ہو، ان کو چاہیے ہماری جو پہچان ہے وہ پاکستان ہے۔ بحیثیت پاکستان اور بحیثیت مسلمان ہمیں یہ چاہیے کہ سب سے پہلے ہم بیٹھیں اور بیٹھ کے اس 22 کروڑ عوام نے آپ کو ووٹ دیا اور آپ کو پارلیمان تک پہنچایا، خواہ وہ صوبائی اسمبلی ہو، نیشنل اسمبلی ہو یا سینٹ ہو، وہاں پر جا کے آپ جو اپنی حلقے کی عوام ہے اس کو یہ یقین دلا کر یہاں سے جا رہے ہیں کہ ہم آپ کے مسائل ایوانوں میں لے کر نہ صرف جائیں گے بلکہ وہاں پر بیٹھ کے ان کا کوئی حل نکالیں گے۔ لیکن صد افسوس ہمیں کہ 75 سال سے ہمارے جو لیڈران ہیں وہ اسی عوام سے ووٹ لیتے ہیں، ووٹ لینے کے بعد صرف اور صرف اپنا اور اپنے بچوں کو اقتدار کے مزے لوٹتے ہیں لے کر ساتھ، عوام کے بارے میں کچھ بھی نہیں سوچتے۔ تو خدارا اب آپ کو اس عوام کے بارے میں سوچنا پڑے گا۔ 2023 سٹارٹ ہو گیا ہے، الیکشن اگر ہوں گے تو آپ یقیناً یہ 100% جیسے ہارون بھائی نے اور مظہر بھائی نے کہا کہ اب ہر شخص کے پاس آپ کا احتساب کرنے کے لیے ڈیوائس موجود ہے۔ اب ان کو کسی نیوز پیپر کی، کسی نیوز چینل کی، کسی کی ضرورت نہیں ہے، ان کو کسی کے آگے جا کے گڑ گڑانا نہیں پڑے گا، کسی پریس کلب کے باہر احتجاج کرنا نہیں پڑے گا، وہ آپ کا احتساب اس ڈیوائس سے کریں گے، اور ہو سکتا ہے کہ اس وقت پھر آپ کی جو چیخیں نکلیں اس میں آپ یہ بل بلا کے اٹھیں کہ خدارا ہمارے بچوں کا، ہماری جو فیملیز ہیں، آپ ان کے بارے میں اس طرح کی رائے نہ دیں۔
تو آپ کو چاہیے کہ آپ بیٹھیں، آپس میں مل بیٹھیں، بیٹھ کے اس 22 کروڑ عوام کے بارے میں سوچیں، اس ملک پاکستان کے بارے میں سوچیں جس نے آپ کو عزت دی، جس نے آپ کو اقتدار دیا، جس میں بیٹھ کے آپ نے اپنے بچوں کو اعلیٰ تعلیم باہر کے ممالک میں دلوائی۔ نئے پروگرام کے ساتھ دوبارہ ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اپنے میزبان ذیشان گیلانی کو اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔